اللہ رب العزت نے دینی مدارس، دینی مراکز اور دین سمجھانے کے لیے مختلف جو ادارے بنائے جاتے ہیں، ان کی اہمیت، دین سمجھنے کے لیے گھر سے نکلنا، اس کی اہمیت کو قرآن مجید برہان رشید کے اندر سورۃ التوبہ کی 122 نمبر آیت کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اللہ کریم نے فرمایا ایسا کیوں نہ ہوا کہ مسلمانوں کے ایک گروہ میں سے، ہر گروہ میں سے ایک جماعت روانہ ہوتی اور وہ گھر سے نکلتی، جا کے دین کا فہم حاصل کرتی، دین سیکھتی، دین سیکھ کے پھر لوٹ آتی اور اپنے علاقے میں واپس آ کر لوگوں کو اللہ کا ڈر سناتی، تاکہ لوگ اللہ کی فرما برداری کرتے اور گناہوں سے بچ جاتے۔ یعنی ایسی ایک جماعت ہونی چاہیے کہ جن کا کام ہی فقط یہ ہو کہ وہ دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلیں، دین سیکھیں اور دین سیکھ کر واپس آئیں اور دین کو سکھائیں۔ ان کا کام ہی فقط یہ ہو کہ وہ گھر سے نکلیں فقط دین سیکھنے کے لیے، دین سیکھیں اور لوٹ آئیں لوگوں کو دین سکھانے کے لیے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے ایسی ایک جماعت ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر دار ارقم، حضرت ابو عبداللہ ارقم بن ابو ارقم مخزومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا گھر حضور پاک نے دینی مرکز بنایا، اور حضور علیہ السلام وہاں پر، چونکہ اوائل دور تھا، ابھی مسلمانوں کی تعداد 40 بھی نہیں ہوئی تھی، تو حضور علیہ السلام نے اس جگہ پر مسلمانوں کو جمع کرتے، تبلیغ کرتے، اللہ کا پیغام سناتے، اسی جگہ پر لوگ عبادت کرتے، نماز ادا کرتے اور حضور علیہ السلام سے دین سیکھتے۔ پھر جب حضور علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو مدینہ منورہ کے اندر مسجد قباء بنائی، مسجد نبوی بنائی، اور مسجد نبوی کے بعد پھر ایک صفہ یعنی چبوترا وہاں پر قائم فرمایا، جہاں مختلف علاقوں سے لوگ آتے، صحابہ کرام ہوتے یقیناً، وہاں وہ ٹھہرتے، مہمان بھی وہاں پر آ کر ٹھہرتے، جو وفد ملاقات کے لیے آتا وہ بھی وہاں پر آ کے ٹھہرتے، اور کچھ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا کہ وہ دنیا داری ترک کر کے آ چکے تھے، وہ دنیا کا کام نہیں کرتے، بزنس نہیں کرتے، کاروبار نہیں کرتے، ہر وقت حضور کی خدمت میں رہتے، مسجد میں رہتے، حضور علیہ السلام سے تعلیم حاصل کرتے اور تربیت حاصل کرتے۔ یعنی وہ حضور علیہ السلام کا پہلا وہ مسجد نبوی مسجد بھی تھی، پھر وہ حضور علیہ السلام کا صفہ چبوترا وہ تعلیمی ادارہ بھی تھا، اور حضور علیہ السلام کی قائم کردہ وہ پہلی خانقاہ بھی تھی، یعنی وہ مرکز جہاں پر لوگوں کا تزکیہ نفس کیا جائے۔ تو مسجد جو نبوی تھی وہ حضور علیہ السلام کی مسجد بھی تھی، مدرسہ بھی تھا اور خانقاہ بھی تھی۔ حضور علیہ السلام نے صفہ چبوترے پر باقاعدہ ان لوگوں کو بٹھایا جو حضور پاک علیہ السلام سے دین سیکھتے، قرآن سیکھتے، قرآن کی تفسیر سیکھتے، آقا علیہ السلام کے فرمودات سیکھتے اور آگے جا کے لوگوں کو سکھاتے۔ ان کے کھانے پینے کا انتظام صحابہ کرام کرتے۔ حضور علیہ السلام جب اپنے گھر میں چیزیں آتی تو حضور کی خدمت میں جو تحفے پیش کیے جاتے، کبھی سرکار ان تحفوں کو اپنے گھر کی طرف لوٹاتے، ازواج مطہرات کے حجروں میں پیش کرتے، اور کبھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ تحائف، وہ کھانے پینے کی چیزیں اصحاب صفہ کو پیش کرتے۔ جتنا خیال اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں کا رکھا، اتنا خیال اصحاب صفہ کا بھی رکھا۔ ذہن میں خیال آتا ہے کہ دین کا مرکز بنانا، دین کا ادارہ بنانا، مدرسہ بنانا، جامعہ بنانا، لوگوں کو وہاں پہ بٹھا کے ہر وقت دین پڑھنا پڑھانا،
اس کا کیا ثبوت ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیں اس کا ثبوت اصحاب صفہ اور صفہ چبوترا ہے۔ وہاں پر صحابہ کرام نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا اور وہ ہر وقت دنیا داری ترک کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دین سیکھتے، اور انہی لوگوں نے آگے جا کے پھر لوگوں کو دین سکھایا۔ اصحاب صفہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ ہے، جنہوں نے کثیر روایات آقا علیہ السلام کے فرمودات امت تک پہنچائے۔ انہی لوگوں میں ابو ذر غفاری ہے، عمار بن یاسر ہے، صہیب رومی ہے، عقبہ بن عامر ہے، ابو سعید خدری، حذیفہ بن یمان، ابو الدرداء، حضرت سلمان فارسی، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، یعنی وہ صحابہ جنہوں نے لوگوں کو زیادہ دین سکھایا، وہ وہی لوگ تھے جنہوں نے حضور سے زیادہ دین سیکھا، جن کا کام ہی فقط یہ تھا دین سیکھنا اور پھر حضور علیہ السلام کی امت کو سکھانا۔ یہ ضرورت حضور پاک کے دور میں بھی تھی، کچھ لوگ وقف کیے جائیں اور کچھ جگہ وقف کی جائے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ کچھ لوگ وقف کیے جائیں، یہ اللہ کے قرآن نے بھی یہی فرمایا۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 122 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ کے قرآن نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، ایسا کیوں نہ ہوا کہ مسلمانوں کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلتی، گھر سے نکلتی، گھر بار چھوڑتی اور جا کے لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین میں تفقہ پیدا کرتی، سمجھ بوجھ پیدا کرتی، دین سیکھتی، پھر لوٹ آتی آ کے لوگوں کو دین سکھاتی۔ تو بنیاد قرآن نے رکھی اور پہلا مدرسہ حضور علیہ السلام نے قائم فرمایا، خلفائے راشدین نے پھر ان میں اضافہ کیا۔ خود حضور پاک نے اپنے دور اقدس کے اندر کتنے صحابہ کرام کو مختلف علاقوں میں روانہ کیا کہ آپ اس علاقے میں چلے جائیں اور وہاں جا کے لوگوں کو دین سکھائیں۔ پیارے آقا کا در اقدس کائنات کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی، سب سے بڑا جامعہ اور مدرسہ تھا، سب سے بڑا دینی ادارہ تھا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ، سرکار کی بارگاہ سے صحابہ نے سیکھا اور سیکھ کے جا کے ایک ایک علاقے میں ایک ایک صحابی کو بھیجا میرے آقا نے، اور انہوں نے وہاں جا کے دین سکھایا۔ خلفائے راشدین نے اس سلسلہ کو برقرار رکھا، مختلف علاقوں میں لوگوں کو بھیجا، وہ جا کے دین سکھاتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ پھر ایسے جامعات، ایسے مدرسے، ایسے مرکز وجود میں آتے گئے کہ جہاں لوگ آتے اور آ کے دین سیکھتے۔ آپ ماضی کا اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو ملتا ہے کہ ہمیشہ جو دین کا مرکز تھا وہاں آج کے دور کی ٹرم یوز کریں تو دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی تھی، دینی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ یعنی قرآن کی جب تعلیم دی تھی وہاں قرآن پڑھا جاتا، قرآن سکھایا جاتا، قرآن کا معنی، مفہوم، تفسیر پڑھائی جاتی تو حدیث بھی سکھائی جاتی، دین کا معنی سمجھایا جاتا، دین کا پیغام دیا جاتا اور ساتھ دنیاوی علوم بھی سکھائے جاتے۔ لیکن بدقسمتی سے جب انگریز کا دور آیا تو اس نے نیا نظام تعلیم دیا، جس کی وجہ سے وہ جو دینی دنیاوی تعلیم ایک جامعہ ادارے کے اندر جمع تھی، اکٹھی تھی، انگریز نے اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ بر صغیر کو دیکھا جائے تو یہاں پر جو ہی اسلام کی آمد ہوئی ساتھ ہی دینی مدارس قائم ہونے شروع ہو گئے۔ بالخصوص معروف بادشاہ ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، سلطان اورنگزیب عالمگیر اور عالمگیر بادشاہ۔ یہ خود حافظ قرآن بھی تھے، یہ دین سے آشنا بھی تھے، اور انہوں نے اپنے دور میں سب سے زیادہ دینی ادارے قائم فرمائے، دین کی خدمت کرنے والے، دین کو سمجھنے والے، خود دین سے شغف رکھنے والے، باقاعدہ دین کو نافذ کیا انہوں نے اپنے دور میں۔ ان کا دور حکومت بنتا ہے 1658 عیسوی سے 1707 تک، تقریباً 50 سال کے قریب ان کا دور حکومت ہے۔ یعنی سلطان اورنگزیب عالمگیر بادشاہ نے اپنے 50 سالہ دور میں سب سے زیادہ مدارس قائم کیے۔ آپ نے باقاعدہ طور پر حکم دے رکھا تھا کہ مدرسہ قائم کیا جائے، پڑھنے والے جو طلباء ہیں ان کے وظائف لگائے جائیں،
جو پڑھانے والے لوگ ہیں، دین پڑھانے والے، ان کا وظیفہ مقرر کیا جائے۔ مدرسہ کو باقاعدہ طور پر انہوں نے یہ ان کے وظائف مقرر کیے ہوئے تھے۔ آج تو ہماری حکومتیں جو ہیں وہ تو خود مدرسے کا وجود برداشت نہیں کرتی، اور مدرسوں پر وہ پتہ نہیں کیا کیا پابندیاں لگاتی ہیں۔ لیکن سلطان اورنگزیب عالمگیر جو بادشاہ گزرا، اس دور میں وہ باقاعدہ مدارس بناتے اور مدارس کو فیسیلیٹیٹ کرتے، گورنمنٹ کی سطح پر طلباء کے وظائف مقرر تھے۔ وہ جو پڑھانے والے ٹیچرز تھے ان کے تو تھے نا، طلباء کے بھی وظائف مقرر تھے، تاکہ وہ معاشی طور پر بے فکر ہو کر دین پڑھیں، سیکھیں اور جا کے لوگوں کو سکھائیں۔ یعنی ان کا جو سلطان عالمگیر کا دور ہے، ابھی صرف 32 سال گزرے تھے ان کے دور کو۔ ایک انگریز ہوا ہے کپتان الیگزینڈر، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اس نے سندھ کا دورہ کیا، اور لکھتا ہے کہ صرف ایک علاقہ جو تھا نا ٹھٹا، سندھ کے اندر علاقہ، اس نے لکھا ہے کہ صرف ایک علاقے کے اندر میں نے دیکھا کہ فقط لڑکوں کے لیے 400 کالجز قائم تھے۔ کیونکہ ہم مدرسہ کہتے ہیں، وہ کالج کہتے ہیں، ہم جامعہ کہتے ہیں، وہ کالج اور یونیورسٹی کہتے ہیں۔ یعنی ایک علاقے میں 400 مدارس قائم تھے۔ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ فلاں مسجد میں جب مدرسہ بنا ہوا ہے تو اس مسجد میں کیا ضرورت ہے، جب فلاں جامعہ چل رہا ہے تو دوسرے جامعہ کی کیا ضرورت ہے۔ بھئی ایک علاقے میں 400 مدارس 32 سالہ دور عالمگیر بادشاہ کا انہوں نے قائم کر دیے تھے، جہاں دنیاوی علوم بھی پڑھائے جاتے، دینی علوم بھی پڑھائے جاتے۔ مگر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب انگریز نے پورے بر صغیر پہ کنٹرول سنبھال لیا، اب انگریز نے یہ محسوس کیا کہ مسلمانوں پر چونکہ حکومت کرنی ہے، تو اب ان کے حوالے سے ان کے جذبات، احساسات، اپروچ کا انہیں علم ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ لکھتے ہیں، انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی جو اپنے دین کے ساتھ وابستگی ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ یعنی مسلمان اپنے دین کے ساتھ، ثقافت کے ساتھ، اپنی روایات کے ساتھ اس قدر اٹیچ ہے کہ دین کی بات آ جائے تو وہ مارنے پہ تول آتے ہیں۔ دین کا آ جائے، اللہ رسول کا ذکر آ جائے، اللہ رسول کی اور شعائر کی بات آ جائے تو وہ اس کے لیے تو جان دینے پہ تیار ہوتے ہیں۔ اب انگریز نے ان کی دین سے اٹیچمنٹ کمزور کرنے کے لیے جو پلان کیا، اس نے یہ کیا کہ نظام تعلیم کو بدلا جائے۔ یہ تاریخی حقائق ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ نظام تعلیم کو بدلا جائے اور انگریزی کو رائج کیا جائے۔ اس وقت تک عربی کا رواج تھا، یعنی بچہ ابھی ابتدا میں ہوتا تو وہ عربی سیکھنا شروع کر دیتا، جب وہ سمجھ بوجھ حاصل کرتا، بالغ ہو جاتا، اس وقت تک اسے اتنی عربی آتی تھی کہ وہ دین کے ماخذ سے اپنے لیے ضروری چیزیں حاصل کر سکے۔ مگر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد دو کام کیے گئے، نظام تعلیم کو تبدیل کر دیا گیا اور انگریزی کو رواج دیا۔ اب جو نظام تبدیل کیا تو جو نئے نظام، انگریزی نظام کے تحت جسے ہم آج دنیاوی تعلیم کہتے ہیں، جو دنیاوی تعلیم اور انگریزی نظام کے تحت لوگ پڑھے، ان کے لیے جابز مہیا کی گئیں انگریزی کی بنیاد پر، اور جو لوگ دینی مدارس کے اندر پڑھے انہیں آہستہ آہستہ نوکریوں سے دور کیا جانے لگا۔ پھر ایک وقت آ گیا، انہوں نے باقاعدہ اپنی کتابوں میں لکھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ لوگ در بدر ہوں گے، یہ جو دین پڑھنے والے ہیں۔ انگریز نے یہ پلاننگ کی، اور جو ہمارا نظام تعلیم ہے وہ کتنا اہم ہے، اس پر میں اگر کلام کروں تو آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، مگر میں آپ کو سناؤں کلیات اقبال کے اندر علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک نظم لکھی۔ اب آپ تھوڑی توجہ کریں گے تو آپ کو بڑا لطف آئے گا کہ علامہ اقبال نے جو کچھ ابھی تک میں نے کہا ہے کہ جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز بر صغیر پر مسلط ہو گیا تو اس نے مسلمانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے نظام تعلیم کو تبدیل کیا، انگریزی رائج کی، اور انہیں
اپنی بنیادی تعلیم سے، قرآن و سنت کی تعلیم سے دور کیا، اور جو لوگ اس تعلیم کے اندر رہے انہیں معاشی طور پہ کمزور کیا۔ اس بات کو علامہ اقبال نے ایک نظم لکھی ہے، کلیات اقبال کے اندر موجود ہے، اس کا عنوان علامہ اقبال رکھتے ہیں ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام، شیطان کا پیغام جو اس کے سیاسی بیٹے ہیں ان کے نام۔ اب وہ آپ نے شعر کئی سنے ہوں گے، ان کی طرف توجہ کریں تو آج ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یعنی 1857 کی جنگ آزادی، انگریز نے کنٹرول سنبھالا، اب وہ مسلمانوں پر مسلط ہوا، انہیں کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ اب وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ مسلمان تو موت سے ڈرتا نہیں، ایک بندہ موت سے ہی نہیں ڈرتا، مرنے سے نہیں ڈرتا، تو آپ اس پہ قبضہ کیسے کریں گے، قابو کیسے پائیں گے، اس پہ غالب کیسے آئیں گے؟ اب وہ سوچنے لگا کہ مسلمان جو موت سے نہیں ڈرتا یہ موت سے کب ڈرے گا؟ وہ کہتا ہے روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ ہر مسلمان ایسے زندگی گزار رہا ہے کہ جیسے مصطفیٰ پاک کی روح اس کے اندر موجود ہے، یعنی حضور کا نام آئے اس کی روح تڑپتی ہے، حضور کا ذکر آئے اس کی روح کو ٹچ کرتا ہے وہ ذکر، گویا حضور کی روح ان کے وجود میں موجود ہے، دین اسلامی فکر ان کے وجود میں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر اس کو کمزور کرنا ہے، اس کے دل میں موت کا ڈر ڈالنا ہے، اسے ڈرانا ہے، تو روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، یعنی اسے اسلامی افکار سے، اسلام کے تصورات سے، اسلام سے اور اسلامیان سے، اسلام کی تعلیمات سے اور مصطفیٰ پاک سے دور کر دو۔ اچھا، اس کے لیے اس نے باقاعدہ نئے فرقے بنائے، یعنی یہ نہیں کہ اس نے چھوڑ دیا، نئے فرقے انسٹال کیے، اور ان فرقوں کا فوکس ہی فقط یہ تھا کہ مسلمان کا مصطفیٰ پاک سے تعلق کمزور کیا جائے۔ پھر علامہ فرماتے ہیں فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، یعنی جو مسلمانوں کے اندر فکر عرب ہے، اسلامی فکر ہے، اس اسلامی فکر کو فرنگی تخیلات یعنی یورپی خیالات سے بدل دو۔ مسلمان کی جو سوچ ہے اس سوچ میں انگریز آ جائے، انگریز کا چال چلن آ جائے، اس کے تصورات آ جائیں، اس کا معاشرت آ جائے، زندگی گزارنے کا طریقہ وہ اس میں آ جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو۔ جب یہ مصطفیٰ پاک کے تصورات کو چھوڑے گا اور انگریزی اور یورپی تخیلات میں خود کو گم کرے گا تو اسلام خود بخود حجاز سے، یمن سے، یعنی مسلمان کے وطن سے اسلام نکل جائے گا۔ کب نکلے گا؟ جب مسلمان اسلامی تعلیمات سے نکلے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں، یہ اب غور کریں اس بات پر، افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج۔ افغان کے اندر، افغانی مسلمانوں میں دین کی غیرت تمہیں نظر آتی ہے، اب ان پہ قبضہ کرنا ہے، ان پہ غالب آنا ہے، مسلط ہونا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اب ان کی سوچ کیا بنی انگریز کی، وہ کہتے ہیں کہ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج۔ افغانیوں کے اندر سے دین کی غیرت ختم کرنی ہے تو ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو۔ ان کے اندر سے اگر دین کی غیرت ختم کرنی ہے تو ملا کی وجہ سے ہے، وہ عالم دین کی وجہ سے ہے، وہ علماء کی وجہ سے ہے۔ یہ جو غیرت مند مسلمان ہے یہ علماء سے اٹیچ ہونے کی وجہ سے ان کے اندر غیرت اسلامی ہے۔ تو اگر ان کے اندر سے دین کی غیرت ختم کرنی ہے تو ان کے اندر سے ملا کو نکال دو، یعنی ان کا تعلق علماء سے کمزور کرو، ان کو علماء کے خلاف کرو، ان کو علماء کی مجالس سے دور کر دو، علماء کو بھی بھٹکا دو اور لوگوں کو علماء کے پاس جانے سے بھٹکا دو، علماء بھی اپنے اصل مشن سے ہٹ جائیں اور لوگ علماء سے دور ہو جائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ان کے اندر سے غیرت دین ختم ہو جائے گی۔ یہ علامہ اقبال کہتے ہیں۔
پھر آپ فرماتے ہیں اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، آہو کو مرغزار ختن سے نکال دو۔ تھوڑا مشکل ہے مگر توجہ کیجئے گا، کہتے اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو۔ یہ مکہ مدینے والے جو ہے نا، جو ان کے اندر پختہ اسلامی فکر ہے وہ ان سے چھین لو، ان کے اندر جو اسلام کے رسم و رواج ہیں وہ ان سے چھین لو، ان کے اندر جو اسلام کی فکر ہے وہ ان سے چھین لو، ان کے اندر جو ایمان کی غیرت ہے وہ ان سے چھین لو۔ یہ جو اسلام پہ عمل کرتے ہیں، یہ جو مصطفیٰ پاک سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے اندر سے وہ نکال دو گے تو کیا ہوگا؟ ایسے ہوگا جیسے آہو کو مرغزار ختن سے تم نے نکال دیا۔ مطلب آہو کہتے ہیں ہرن کو، مرغزار کہتے ہیں چراگاہ جہاں چرنے کے لیے جاتا ہے ہرن، اور ختن وہ علاقہ ہے جس علاقے میں جا کے ہرن کی ناف میں کستوری پیدا ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جس طرح ہرن چرتا چرتا کسی ایسے علاقے میں جاتا ہے جس علاقے میں جا کے اس کی ناف میں کستوری پیدا ہوتی ہے، یعنی ہرن کے اندر خوشبو آ جاتی ہے، ہرن خوشبودار ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے آہو کو، ہرن کو آپ اس علاقے میں جانے سے روک لیں جس علاقے میں جا کے اس کی ناف میں کستوری پیدا ہوتی ہے، جب اس علاقے میں ہرن نہیں جائے گا تو وہ خوشبودار بھی نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں بالکل اسی طرح اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو۔ جب مسلمانوں سے ان کی فکر، سوچ، تمدن، تہذیب، اسلام کی فکر، اسلام پہ عمل، اسلام کی اٹیچمنٹ، ان کے رسم و رواج جب تم ان کے اندر سے چھین لو گے تو ان مسلمانوں کے کردار کے اندر جو خوشبو پیدا ہوتی ہے وہ خوشبو بھی ان کے اندر پیدا نہیں ہوگی۔ اب تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، مسلمان ہیں، کردار کی خوشبو کوئی نہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، مگر کلمے کی جو پاور اور طاقت ہے وہ کوئی نہیں، کہاں گئی؟ اس کی بنیاد انگریز نے رکھی تھی، اس نے ہم سے وہ جو نظام تعلیم تھا اسے اس نے بدل دیا۔ اب آج کے دور میں یہ ضرورت تھی کہ جس طرح انگریز نے اپنے دور میں اس نظام تعلیم کو بدلا ہے، اس نے کیا بدلا؟ اس نے جو اسلامی بنیادی تعلیم تھی اس کو علیحدہ کر دیا، اور جو دنیاوی ضروریات کی تعلیم تھی، جیسے ہم معاش کماتے ہیں، گلی روٹی کماتے ہیں، اس کو پروان چڑھایا، اور اس دنیاوی تعلیم کی بنیاد پر لوگوں کو معاشی طور پہ مضبوط کیا، جابز آفر کی، لوگ معاشی طور پہ مضبوط ہوئے، جہاں سے پیسہ آنا شروع ہوا اسی تعلیم کی طرف مسلمان متوجہ ہوتا چلا گیا، اور جہاں سے اس کے کردار کے اندر خوشبو آنی تھی اور اسے حضور پاک کی بارگاہ کی قربت ملنی تھی، اللہ کی رضا ملنی تھی، اور مسلمان نے انتم الاعلون دنیا پہ غالب آنا تھا، وہ تعلیم جب مسلمان کے وجود سے نکلی مسلمان رسوا ہوتا چلا گیا۔ آج دنیا کو دیکھ لیں، دنیاوی تعلیم تو مسلمان کے پاس ہے، مگر دنیاوی اور دینی تعلیم کو جمع کرنا تھا، تب اس مسلمان نے غالب آنا تھا۔ کہیں دنیاوی تعلیم ہے تو دینی تعلیم نہیں، کہیں دینی تعلیم ہے تو دنیاوی تعلیم نہیں۔